امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بڑی زاہدہ طیبہ طاہرہ اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی خاتون تھی. بہت الہا و زاری کے ساتھ اپنے ایک لوتے ایک بچے کے لیے دعائیں کرتی تھی. مولا ایک بیٹا ہے وہ بھی نابینا اور اپنے باپ کی وراثت کو کیسے سنبھالے گا. ہمیشہ دعائیں کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مکرم کے والد ماجد حضرت ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ نے بشارت دی کہ بیٹا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی. جب رات میں خواب دیکھا تو صبح اٹھ کر اپنے بچے کو دیکھا تو یقیناً خداوند قدوس نے آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غضب کا حادثہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا اور اپنے قرب خاص سے نوازا کہ آپ کے یہاں کے لوگ، بخارا کے لوگ بصرہ جایا کرتے تھے حدیث مبارکہ سننے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرہ اور کوفہ کو علماء، مشائخ اور خصوصاً صحابہ کرام نے اتنا علم سے بھر دیا تھا کہ ان کی علمی مجلسوں کے اندر 4,000 علماء پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے بچے ہوئے صحابہ کو بھی بصرہ کو بسانے کے لیے کوفہ کو بسانے کے لیے بھیجا اور بیت رضوان کی صحابہ بھی کوفہ چلے گئے. کوفہ اور بصرہ علماء و مشائخ کا گہوارہ بن گیا. 1050 صحابہ کرام جید وہاں موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم محترم، صبح و شام اللہ کے رسول کے زندگی کو دیکھنے والے، خدمت میں رہنے والے مقدس صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے گورنر بنایا اور انتظام شہر کے ساتھ ساتھ کوفہ کیا آپ کو قاضی بنایا. سبحان اللہ. آپ کی مجلس میں 4,000 طلبہ پڑھا کرتے تھے. بتائیے اس زمانے میں نہ مائک تھا نہ کچھ تھا. آج ایک کلاس میں 40 بچے رہتے ہیں مگر 4,000 علماء کو کیسے پڑھاتے ہوں گے. میں تو یہ کرامت ہی سمجھتا. 4,000 تو چھوٹی موٹی بات ہے. جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ الرسول کو، یہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہے، جب انہوں نے مدینۃ الرسول صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اسلام کا مرکز اور وہیں سے قضاءت کے فیصلے ہوا کرتے تھے مدینۃ الرسول سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی مدینۃ الرسول رہا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی مدینۃ الرسول رہا. لیکن اسلام کا رقبہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کے آنے کے لیے، فیصلے سننے کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، خراج پیش کرنے کے لیے سب سے آسانی ہوگی اگر کوفہ کو دارالخلفاء بنا دیا جائے. حضرت علی مرتضیٰ باب العلم نے علماء کی کثرت، مشائخ کی کثرت، علم والوں کی کثرت دیکھی تو آپ نے خوشی خوشی کوفہ کو دارالخلفاء بنا دیا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں، استقبال کے لیے اپنے شاگردوں کے ساتھ پہنچے، حضرت علی مرتضیٰ باب العلم خوشی سے جھوم اٹھے. فرمایا عبداللہ تم نے تو یہاں علم کا مرکز قائم کر دیا اور جدھر دیکھو ادھر حافظ احادیث کے گلستہ کھل گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مدینہ کوفہ کی سرزمین تھی اور اسی سے متصل بصرہ کی سرزمین تھی جہاں بھی مشائخ اور علماء اور محدثین رہا کرتے تھے. تو حضرت امام بخاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ بڑی جستجو کے ساتھ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کوفہ اور بصرہ کی طرف فرمایا کرتے تھے. آپ نے اپنے ساتھیوں میں کم عمر تھے اور آپ جاتے اور سماعت فرماتے. ایک مرتبہ حدیث سننے کا موقع نصیب ہوا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 16 دن تک آپ محدثین سے حدیث سنتے رہے اور آپ کے ساتھی حدیثوں کو جمع کرتے، حدیثوں کو تحریر فرماتے، ایک دوسرے میں
مباحثہ کرتے کہ میں نے ایسا سنا، آپ بتائیے، ایک دوسرے کی سنتے. مگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ہے، نو عمر ہی تھے، مگر آپ خاموش رہتے. نہ آپ کے پاس کتاب تھی، نہ قلم تھا، نہ کاپی تھی، نہ تحریر فرماتے، نہ لوگ بچوں کے سامنے دہراتے. تو تمام طلبہ نے ایک دن مذاقاً کہا کہ میاں اپنا وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ ایسا کرو نا کہ گھر کو چلے جاؤ، گھر جانے میں بھلائی ہے. نہ تم حدیث لکھتے ہو، نہ حدیث تحریر کرتے ہو، نہ یاد کرتے ہو، نہ کچھ کرتے ہو، کیا مطلب رہا؟ جی آپ کیوں ایسا بول رہے مجھ سے؟ تم تو کبھی دہراتے بھی نہیں ساتھیوں میں بیٹھ کر، اور کبھی نہ تحریر کرتے ہو کاپی میں یادداشت کے لیے. اللہ نے ایسی بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنی کاپیاں نکال لو، سب ساتھی بیٹھ جاؤ اور اپنی کاپیاں نکال لو جو تم نے حدیثیں لکھی ہے. اب میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نے 15,000 حدیثیں، سبحان اللہ، کتنی؟ 15,000 حدیثیں. نہ اعراب میں فرق، نہ تلفظ میں فرق، جیسا جس محدث سے سنا پورے کے پورے 15,000 حدیثیں سنا دی. بخاری آج جو 2 جلدوں میں ہے، اس سے ڈبل حدیثیں، سبحان اللہ، اس سے 2.5 پٹ حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زبانی سنا دی. اور ساتھیوں نے کہیں املے میں کمی رہی، اپنی حدیثوں کو درست کیا. انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسا استاد حدیث کو املا کراتا ہے، اس سے بھی زیادہ حفظ کی مضبوطی کے ساتھ امام بخاری نے تمام حدیثوں کو بیان فرمایا. 15,000. سبحان اللہ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں. سبحان اللہ. کتنی؟ 1,00,000. پھکڑ میں تھوڑی مان لیتے لوگ. ارے مولانا لوگ تو اور بھی ہوشیار رہتے ہیں. یہ اپنے علاوہ کس کو بہت کم ہے جو مان لیتے ہیں، اور محدثین اور بڑے علم والے تو بڑے ہی رہتے ہیں، بے شک. چھوٹے کہاں رہتے ہیں، اتنے جلدی مان لیتے ہیں. ساری دنیا کے علماء امام بخاری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اونچا مقام رکھتے ہیں. ان کی کتاب بخاری شریف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب قرآن عظیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف. سبحان اللہ. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی دوسری حدیث کتابیں نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں ضعیف حدیثیں زیادہ ہے، اور اس میں بہت کم ہے، نادر ہے ضرور لیکن کم ہے. سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اس کے اندر ہے، بخاری کے اندر. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے. اللہ رب العزت نے بڑی علم کی وسعت نصیب فرمائی تھی. 1,00,000 حدیث میں سے جب بخاری لکھنے بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے 7,275 حدیثیں مقررات کے ساتھ بخاری میں تحریر فرمائی. یہ بخاری کی 2 جلد کے اندر 7,275 حدیثیں ہیں، اور مقررات کو نکال لیا جائے تو ابن صلاح فرماتے ہیں کہ صرف 4 حدیثیں درج فرمائی. اب ان بے ایمانوں کو کہو کہ بولتے بخاری کے سوا کسی کو نہیں مانتے، تو بتاؤ امام بخاری کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی اور 4,000 حدیثیں بخاری شریف کے اندر ہے. اس سے پتا چلا 96,000 حدیثیں صحیح تو اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری کتابوں کے اندر حدیثیں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ تو صحیح حدیثیں 1,00,000 یاد تھی، صحیح اور غیر صحیح حدیثیں تو 2,00,000 یاد کیا. اور جیسے 30 پارے پڑھنے کے بعد حافظ قرآن بنتا ہے، محدثین کی اصطلاح میں حافظ حدیث اس وقت کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، تو حافظ حدیث کہتے ہیں. آپ حافظوں کے حافظ تھے. لوگوں نے ایسی تھوڑی مان لی کیا؟ عراق تشریف لے گیا، بغداد شریف تشریف لے گئے، تو بغداد کے بڑے بڑے محدثین نے کیا کیا؟ سند حدیث کو خلط ملط کر دیا.
کتنے کیا کر دیا؟ جیسے اب راوی ہے، انہوں نے ان سے سنا، 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 5 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، 10 آدمی، وہ 10 آدمیوں کی جو سند حدیث ہوتی ہے جی، ایک ہوتی ہے سند حدیث جی، ایک ہوتا ہے متن حدیث. تو جو سرکار نے فرمایا متن پہ جہاں منتہی ہوتی ہے وہ سند ہوتی ہے، وہ سند حدیث بیان کرنے میں جی جتنے راوی ہے اس کے اندر خلط ملط کر دیا. کتنی؟ ایک تو حدیث میں نہیں، 100 حدیث ہوئی. کتنے؟ 100 حدیثوں میں ادھر کے راوی ادھر، ادھر کے راوی ادھر ملا دیا آڑے تیڑے دیکھنے کے لیے. اور حضرت امام کے پاس برسر ممبر وہ لسٹ دے دی گئی ہے 100 حدیثوں کی، اور محدثین بیٹھ گئے پکا یاد کر کر بولے حضرت یہ حدیث کی فہرست دی گئی ہے، اس میں کچھ غلطی ہو تو بتائیے. حضرت نے ایک ایک حدیث پڑھی اور ایک ایک راوی کا ذکر فرمایا. یہاں 2 ملائے گئے، اس حدیث میں 3 ملائے گئے، یہاں یہ حدیث نہیں، یہ راوی نہیں ہے، یہ راوی ہے، اس حدیث میں وہ راوی ہے. پورے 100 حدیث کو بیان کیا. علماء نے کہا قسم خدا کی روئے زمین پر آپ سے جیسا محدث کوئی نہیں. چھوٹے موٹے مولانا لوگ اتنے جلدی مان لیتے، وہ بھی اپن جن کے پیر کی جوتی کے مٹی کی برابری نہیں کر سکتے، ویسے بڑے لوگوں، وہ بھی ماہر علم و فن، ان لوگوں کے سامنے وہ اش کر اٹھے ہوں گے بھیا ماں و شما کس شمار و قطار میں. اور اب اس زمانے میں کہاں وہ لوگ، وہ حافظے والے، وہ علم والے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھا، بہت سارے لوگ بنواتے ہیں کہ بھیا انہوں نے الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغویہ لکھا، تو پھر علماء کو بعد میں اس کے مستخرج بتانے پڑے کہ صاحب یہ کہاں سے لیا گیا، یہ حدیث کہاں سے لی گئی، یہ آیت کون سے پارے سے لی گئی. اعلیٰ حضرت کی جو فتاوی ہوتے تھے، آپ کا جو علم ہوا کرتا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل میں بیان کر دیتے تھے. وہاں جو مکہ میں علماء تھے، مدینے کے علماء تھے، ان کو سب ذہنوں میں مستحضر تھی وہ حدیثیں، وہ باتیں، اشارہ کرو اور سمجھ میں آ گیا. نہیں سمجھ میں بات، تو اس زمانے میں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو بتا کے بھی یاد نہیں رہتا. ابھی بتا بھی دیا تو یاد نہیں رہتا. ان کے حافظے اتنے مضبوط تھے، اللہ نے ایسا مضبوط فرمایا تھا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہے. کیا ہے؟ ہمارے امام صاحب کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہے. ہمارے امام کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. بخاری کی کوئی حدیث راویوں میں اگر کوئی تکلیف ہو جاتی تو اہل حدیث کو سنا دینا کہ میں نادان، ہمارا امام 80 ہجری میں پیدا ہوا جی. جو راوی ان کو ملے نا امام کو، جو ان کو راویوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی، حضور کی بات کوئی ضعیف اور قوی کی بات نہیں ہے، حضور کی ہر بات قوی ہے. بے شک بے شک. حدیث قوی اور ضعیف بولی جاتی ہے راویوں کی وجہ سے. ہر ایک 2 3 راویوں کے بعد میں امام بخاری کو حدیث ملی، اس سے پہلے تو ہمارے امام کو ملی. بے شک. حضرت انس ابن مالک سے ہمارے امام کی ملاقات، بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور خدا نے وہ ذہانت دی کہ انشاءاللہ امام صاحب کے بارے میں بتائیں. بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا. اور امام کے شاگردوں کی شان سے ہم امام کی شان معلوم پڑتی ہے. حضرت امام محمد بڑے خوبصورت تھے جی. اور ان کا یہ تھا کہ ایسے ویسے چھوٹے بچوں کو، امرت بچوں کو تعلیم نہیں دیا جائے. جوان بچے تھے جو عمر میں پختہ ہوتے، سوچ سمجھ اور فہم ان کا ایک دم شباب پہ ہوتا، تو چھوٹے بچوں کو اس میں نہیں رکھتے. تو امام صاحب کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے حضرت امام محمد آ گئے. بچے تھے جب، امام محمد نہیں تھے، وہ محمد ہی تھے. تب انہوں نے کہا بچے کا دل کیا توڑنا جی، بچے کا دل کیا توڑنا. فرمایا کس لیے آئے ہو بیٹے؟ کہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. کوئی بات نہیں، یعنی پڑھنے کے بچوں کا ایک شوق، ایسا ان کو مجروح کر دیا جائے. بڑی سوچ سمجھ اور خدا داد صلاحیتیں تھیں ان لوگوں میں. بیٹے ابھی تم کم عمر ہو، پہلے حافظ قرآن بن جاؤ، پھر میرے پاس احادیث پڑھنے کے لیے آنا.
ٹھیک ہے، استاد جو بولے تو سننا بھی پڑتا. حضرت چلے گئے. پھر 8 دن کے بعد آئے اور آنے کے بعد درس گاہ میں بیٹھے. کہا بیٹا میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا تھا آپ نے مجھ سے؟ یہ کہا تھا نا حافظ ہو جاؤ. پھر کیا ہوا؟ حافظ ہوں، پوچھیے آپ کوئی پا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے خدا کی قسم. کروڑوں انسان آج دنیا میں ہیں، مگر آج پڑھا دو اور کل پوچھو تو مشکل ہے، اور ہفتے بار کے بعد تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے بیٹے کہ پرانے لوگوں کو جلدی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. 2-2 3-3 بار بولنا پڑتا تھا جب سمجھ میں آتی تھی. اور اب تو بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ استاد نے آدھی بات بولا تو ان کو پوری سمجھ میں آ جاتی. ہم لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے استاد ہماری تعریف کر رہے ہیں، مگر بولے بیٹا یہ سن رہے، سمجھنے کا اور سننے کا جتنا بڑا گیٹ ہے نا تمہارا، بھولنے کا اس سے بڑا گیٹ ہے. اس میں سے کئی طرح کے نکل جاتے ہیں. بہرحال بڑی خوشی اور مسرت کی بات دارالغریم نواز کے لیے ہے. انشاءاللہ آنے والے سال نئے ادارے میں ہماری تعلیم ہوگی سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسین نے بڑی محنت کی. بخاری شریف، مسلم شریف، جی ترمذی شریف، ان کتابوں کو حدیث کے پڑھایا محنت سے. ہمارے مولانا ادیب و شہید سید اظہر قادری سلمہ اور مفتی مقبول صاحب قادری، ان دونوں نے بھی کافی اچھی محنتیں کی. میں نے اپنے مصروفیات کے بعد بھی الحمدللہ 21 پارے بخاری کے پڑھایا. سبحان اللہ. 9 پارے. یعنی اللہ کا یہ احسان ہے کہ غریب نواز یہ چھوٹے سے ادارے کے اندر پہلی مرتبہ بخاری کی پورے 30 پارے ایک سال میں ترجمے کے پڑھائے گئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بیضاوی شریف پڑھائی گئی اور الحمدللہ جتنی بھی پڑھائی گئی مقدار میں گویا یہ کم ہوئی لیکن دوسرے اداروں کے بنسبت، مگر الحمدللہ پڑھانے میں پورا اس کا اہتمام رکھا گیا کہ بچوں کی صلاحیت کے مطابق ان کو سمجھایا جائے. احادیث کے اقسام، اصول حدیث اور حدیث کی تعریفیں بچوں کے گوش گزار ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ ان بزرگوں کے یادوں کو تازہ کرنے کے لیے وہ پاکیزہ علم کے لیے لگایا کہ جس سے دنیا ہی نہیں آخرت سنور جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی قابلیتوں کو زندہ رکھے گا اور آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں. تو ہمارے 2 طلباء جی مولانا صفتین سلمہ اور عزیزم عاصم سلمہ نے محنت و مشقت کی ہے، پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. اور جن بزرگوں نے اپنی محنتوں کاوشوں سے اللہ کے پیغمبر کے احوال کو، اقوال کو، افعال کو قلم بند کیا اور کو بھی تواتر کے ساتھ ان کی محنتیں کاوشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور ان کی محنتوں کی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مواد ہمارے پاس ہے دنیا میں کس کے پاس ہے؟ بے شک بے شک یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے اور فخر ہم کو ہے. بے شک. میں ایک بات بتاؤں، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، کسی پہ تنقید مقصود نہیں ہے. جی میں ایک بات بتاؤں، تحقیق کرو. ایسا نہیں مولانا نے بولے، مولانا جس چیز کے ماننے والے اسلام کے تو مولانا اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اس میں نہیں ہے کیا؟ ارے وہ ٹھیک ہے، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. جی 3013 مذاہب ہیں. کتنے؟ 13 مذاہب ہے. 3013 مذاہب ہے. ان مذہب والوں سے پوچھو کہ ٹھیک ہے تم اس کو مانتے، بدھ کو مانتے، رام کو مانتے. رام کیسا کھانا کھاتا تھا، کتنی انگلیوں سے کھاتا تھا، کیسا بیٹھ کے کھاتا تھا، کھانے کا کیا انداز ہوتا تھا، بیٹھتا کیسا تھا، رکابی کی کون سے حصے سے کھاتا تھا، کیا پڑھ کر کھاتا تھا اور کھانے کے بعد کیا پڑھتا تھا. یقین جانیے کہ میرا چیلنج ہے
کہ طہارت کرتا تو کس منہ کر ادھر منہ کر کے کرتا؟ کوئی بھی مذہب کا بانی کو تم بتا سکتے ہو؟ قسم خدا کی نہیں بتا سکیں گے صبح قیامت تک۔ تو پیشاب کرتا تھا تو کس منہ کے کرتا تھا؟ کھڑے رہ کے کرتا تھا، بیٹھ کے کرتا تھا؟ اپنے بدن کے وہ اعضاء کو جس سے پیشاب کیا جاتا ہے اس کو نکالنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتا تھا؟ اس کی پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھتا تھا؟ بڑے بڑے مسائل چھوڑ دیجئے، ان چند مسائل کے جواب لے کر آؤ، صبح قیامت ہو سکتی ہے، مگر تواتر کے ساتھ میں ایک بات کو بھی کوئی مذہب والا ثابت نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک یہ ہمارے انہی بزرگوں کی شان پاک ہے اور بلندیاں ہیں، انہوں نے بڑی محنت و مشقت کر کر ہم کو وہ سرمایہ دیا ہے جس سرمایہ پر ہم صبح قیامت تک ناز کرتے رہیں گے۔ یہ زندہ ہے تو دنیا میں ناز کرتے رہیں گے اور مرنے کے بعد حشر میں اٹھیں گے، ان پیاروں کی زیارت کریں گے تو ان کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ مولا تو نے ہمارے اور امام احمد اہل سنت عشق و محبت کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رازداری شریعت و طریقت ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم دیکھو، سرکار امام یوسف دیکھو، سرکار امام محمد دیکھو، ان کے شاگردوں کو دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھو، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں امام بخاری دیکھو، اور سب بہتے ہوئے پھولوں کو خیال میں رکھو۔ گلشن طریقت میں سرکار غوث اعظم کو دیکھو، ان کے خلفاء کو دیکھو، ان کے مریدوں کو دیکھو، ان کے جانثاروں کو دیکھو، تڑپ کر کے کہو، سب پر نگاہ رکھ کر کہو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا۔ بول بالے میری سرکاروں بے شک بول سبحان بالے اللہ۔ میری سرکاروں کے۔ الفاتحہ۔